اب ایک شعر سنیے، بڑا تیکھا شعر ہے کہ محبت میں وفاداری سے بچیے، جہاں تک ہو اداکاری سے بچیے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس شخص کا یہ شعر ہے وہ محبت کرنے کے فن سے بھی واقف ہے، وفاداری کا بھی آشنا ہے، اور اداکاری کی دنیا سے بھی اس کا تعلق ہے۔ آپ نے کبھی ان کے فلمی نغمے سنے، کبھی دوہے، کبھی گیت، کبھی غزلیں۔ جدید ادب کی تاریخ میں ان کا ایک مقام ہے۔ میں جناب ندا فاضلی کو دعوت سخن دیتا ہوں جو بمبئی سے تشریف لائے ہیں۔ دیکھیے صاحب، مائک بھی گڑبڑ ہے، سردی بھی گڑبڑ ہے، بہت کچھ گڑبڑ ہو رہا ہے۔ میرا جی چاہ رہا ہے آج آپ کا ذوق دیکھ کر کہ کچھ ایسے شعر سناؤں جو اکثر مشاعروں میں نہیں سناتا۔ دیکھیے، پہلے آپ نے کہا دوہے کی بات کی ہے، ایک دو دوہے سناؤں گا، پھر اس کے بعد غزل کے شعر۔ دیکھیے دوہے کا آرٹ دیکھیے جی، وہ سننے کے بعد پتہ لگے گا آپ کے لیے کہ لے کے تن کے ناپ کو گھومے بستی گاؤں، لے کے تن کے ناپ کو، تن کے ناپ کو گھومے بستی گاؤں، اور ہر چادر کے گھیر سے باہر نکلے پاؤں۔ لے کے تن کے ناپ کو گھومے بستی گاؤں، ہر چادر کے، ابھی آگے دیکھیے ابھی کیا ہے، لے کے تن کے ناپ کو گھومے بستی گاؤں، ہر چادر کے گھیر سے باہر نکلے پاؤں۔ دیکھیے دوہا کپیل صاحب کہ میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، اور دکھ نے دکھ سے بات کی بن چٹھی بن تار۔ میں رویا پردیس میں، میں رویا پردیس میں بھیگا ماں کا پیار، اور دکھ نے دکھ سے، اور آخری دوہا دیکھیے، سنیے ملاحظہ فرمائیے کہ سب کی پوجا ایک سی، سب کی پوجا ایک سی، الگ الگ ہر ریت۔ خاص طور سے دیکھیے، سب کی پوجا ایک سی الگ الگ ہر ریت، مسجد جائے مولوی کوئل گائے گیت۔ سب کی پوجا ایک سی الگ الگ ہر ریت۔ اور اب غزل کے شعر دیکھیے کہ کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے، کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے، جن باتوں کو خود نہیں سمجھے اوروں کو سمجھایا ہے۔ کبھی کبھی یوں بھی ہم نے اپنے جی کو بہلایا ہے، جن باتوں کو خود نہیں سمجھے۔ اور دیکھیے کیونکہ فلم سے تعلق جوڑ دیا تھا انہوں نے، اور بمبئی میں گھر اتنا ہی لینا مشکل ہے جتنا یہاں شاید لینا مشکل ہوتا ہوگا کہ میر و غالب کے شعروں نے کس کا ساتھ نبھایا ہے۔ میر و غالب کے شعروں نے کس کا ساتھ نبھایا ہے، سستے گیتوں کو لکھ لکھ کر ہم نے گھر بنوایا ہے۔
میر و غالب کے شعروں نے کیا کہنے بھائی؟ دوسروں کی برائی کرنا آسان ہے، اپنی برائی کرنا ذرا مشکل ہوتا ہے شاید۔ میر و غالب کے شعروں نے کس کا ساتھ نبھایا ہے، سستے گیتوں کو لکھ لکھ کر۔ اور دیکھیے آپ کے لیے ارشاد۔ بات کم کیجئے، دیکھیے بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے۔ بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، یہ بڑا شہر ہے، کچھ دوست بناتے رہیے۔ بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، یہ بڑا شہر ہے، کچھ دوست بناتے رہیے، اور دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجئے رشتہ۔ دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجئے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے۔ ہمارا پیشہ جو ہے وہ پروفیسری ہے، آپ جانتے ہیں، ذرا کم۔ ہمارا بھی وہی پیشہ ہے، ہم پیشہ لوگ مل گئے ہیں آج۔ بات کم کیجئے، ذہانت کو چھپاتے رہیے، یہ بڑا شہر ہے، کچھ دوست بناتے رہیے۔ اور دشمنی لاکھ سہی ختم نہ کیجئے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے۔ دیکھیے اور ایک شعر میں سناتا ہوں، اکثر نہیں سنایا میں نے، نعیم صاحب، کہ غم ہے آوارہ، غم ہے آوارہ اکیلے میں بھٹک جاتا ہے۔ غم ہے آوارہ، آوارہ اکیلے میں بھٹک جاتا ہے، جس جگہ رہیے وہاں ملتے ملاتے رہیے۔ اور دیکھیے میں آیا ہوں 20 گھنٹوں کا سفر طے کر کے بمبئی سے، کہ سفر میں دھوپ تو ہوگی۔ جناب آپ تو لکھنے بیٹھ گئے ابھی سے ہی۔ دیکھیے میں 20 گھنٹے کا سفر طے کر کے آیا ہوں، آپ 15-20 منٹ ساتھ نہیں دے رہے۔ نہیں میں آپ ہی کے ساتھ ہوں۔ دیکھیے غزل یوں بھی ہوتی ہے، سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو۔ سفر میں دھوپ تو ہوگی، جو چل سکو تو چلو، سبھی ہیں بھیڑ میں، تم بھی نکل سکو تو چلو۔ اور یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، مجھے گرا کے اگر تم سنبھل سکو تو چلو۔ یہاں کسی کو کوئی راستہ نہیں دیتا، مجھے گرا کے اگر تم سنبھل سکو تو چلو۔ اور من سیارہ تن بنجارہ، قدم قدم دشواری ہے۔ من سیارہ تن بنجارہ، قدم قدم دشواری ہے، اور جیون جینا سہل نہ جانو، بہت بڑی فنکاری ہے۔ اور ایک خاص طور سے شعر دیکھیے کہ اوروں جیسے ہو کر بھی ہم باعزت ہیں بستی میں۔ اوروں جیسے ہو کر بھی ہم، کیوں دیکھیے، اوروں جیسے ہو کر بھی ہم باعزت ہیں بستی میں، کچھ لوگوں کا سیدھا پن ہے، کچھ اپنی عیاری ہے۔ اوروں جیسے ہو کر بھی ہم باعزت ہیں بستی میں، کچھ لوگوں کا سیدھا پن ہے، کچھ لوگوں کا سیدھا پن ہے۔ اور دیکھیے اب کیونکہ کئی مشاعرے پڑھ چکا ہوں، شاعر ساتھ رہے ہیں، لیکن میں ایک نظم جو بار بار سنا رہا ہوں، سنانے کو جی چاہ رہا ہے میرا۔ میں بھی سیاستوں کا شکار رہا، آپ میں سے بہت سو کی طرح سے۔ میرے باپ کی ڈیتھ ہوئی ہے کراچی میں، میں بمبئی میں تھا، حالات ایسے تھے کہ میں نہیں جا پایا فاتحہ کے لیے۔ میں نے ایک نظم کہی، باپ کی موت پر ایک نظم۔ اس میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ روایت، یہ ٹریڈیشن جو ہے اکائی میں مرتا ہے، تسلسل میں سفر کرتا رہتا ہے، زندہ رہتا ہے۔ میری نظم سنیے کہ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا،
تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے۔ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے۔ دیکھیے، تم مر نہیں سکتے، تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا۔ تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، مجھے معلوم تھا تم مر نہیں سکتے۔ تمہاری موت کی سچی خبر جس نے اڑائی تھی وہ جھوٹا تھا۔ وہ تم کب تھے؟ کوئی سوکھا ہوا پتا ہوا سے ہل کے ٹوٹا تھا۔ میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک، میری آنکھیں تمہارے منظروں میں قید ہیں اب تک۔ میں جو بھی دیکھتا ہوں سوچتا ہوں وہ وہی ہے جو تمہاری نیک نامی اور بدنامی کی دنیا تھی۔ کہیں کچھ بھی نہیں بدلا، کہیں کچھ بھی نہیں بدلا۔ تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں، کہیں کچھ بھی نہیں بدلا۔ تمہارے ہاتھ میری انگلیوں میں سانس لیتے ہیں۔ میں لکھنے کے لیے جب بھی قلم کاغذ اٹھاتا ہوں تمہیں بیٹھا ہوا میں اپنی ہی کرسی میں پاتا ہوں۔ بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزشوں ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے۔ بدن میں میرے جتنا بھی لہو ہے وہ تمہاری لغزشوں ناکامیوں کے ساتھ بہتا ہے۔ میری آواز میں چھپ کر تمہارا ذہن رہتا ہے۔ میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم، میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم۔ تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تمہاری قبر میں میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ ہو۔ میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم۔ دیکھیے، میں نے شروع کیا تھا تمہاری قبر پر میں فاتحہ پڑھنے نہیں آیا، میری بیماریوں میں تم، میری لاچاریوں میں تم۔ تمہاری قبر پر جس نے تمہارا نام لکھا ہے وہ جھوٹا ہے۔ تمہاری قبر میں میں دفن ہوں، تم مجھ میں زندہ ہو۔ کبھی فرصت ملے تو فاتحہ پڑھنے چلے آنا۔